بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ پارہ ہمارا 17واں چل رہا ہے اور سورہ انبیاء، اور آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدن سبحانہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذوا بنا رکھا ہے، الرحمن رحمان نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ تو پاک ہے۔ وقالوا وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جو کہ مشرک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان کی اولاد ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کی جواب دے دیا ان کی بات کا، سبحانہ ہو، یعنی کہ وہ پاک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے مکرم بندے ہیں، یعنی عزت والے بندے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے، اللہ نے فوراً ان کا جواب دیا، کیونکہ اولاد کہتے ہیں نا، تو جو اولاد ہے وہ کس کو کہتی ہے؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیاں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ تو میرے مکرم بندے ہیں، باعزت بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں۔ کون؟ فرشتے تھے۔ اور مطلب کہ اس کو دکھایا، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو فرشتے ہیں نا، ان کی ایک اپنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مکرم ہے، عزت والے ہیں، ان کی اپنی ایک بہت بڑی عزت رتبہ اللہ کے نزدیک ہے کہ ان کا فرشتوں کا۔ تو اس لیے ان کی تعریف کر دی پہلے کہ وہ میرے بندے ہیں۔ اچھا، بندے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بندہ جو یا بندی، اس کا مطلب ہوتا ہے غلام، وہ بھی میرے یعنی کہ غلام ہیں، میرے بندے ہیں، جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ ولدن، کہ وہ ان کی اولاد ہے، نہیں، وہ اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے پابند ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اور وہ اس کے مطیع ہیں، اس کا حکم ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لا یسبقونہ۔ اب دیکھیں جو اتنے مکرم فرشتے ہیں نا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے رتبے دیے ہیں، اور وہ انسانوں سے بہت ڈفرینٹ ہیں، ان میں طاقتیں بھی ہیں، مطلب کہ ایک جبرائیل علیہ السلام کو ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ایک دفعہ دیکھا تو پوری جو ان کی ایک کرسی تھی نا، وہ پورے آسمانوں کے تلے پھیلی ہوئی تھی، کونے بھی کور ہوئے تھے، جو آسمانوں کے کونے بھی تھے وہ بھی کور تھے، اور اتنی بڑی کرسی پر جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف آیا اور وہ غار حرا میں واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ نکلے تو انہوں نے گردن اوپر نہیں کی اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے اور کہا کہ میرے اوپر نا کپڑا اوڑھ دو۔ یہ تھی پہلی ملاقات، انہوں نے اپنا دکھایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اس طرح بات ہو رہی ہے فرشتوں کی، مطلب کہ ان میں کتنی طاقت ہے، انسانوں میں وہ طاقت ہے ہی نہیں، سوائے انسانوں کی ایک طاقت ہے جو کہ فرشتوں سے زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نہیں، وہ طاقت ہے کہ اللہ نے ان کو نا اپنی مرضی کا مالک بنا دیا۔ ان کے اندر، انسانوں کے اندر شر اور نیکی دونوں چیزیں ڈال کے نا کہہ دیا جاؤ تم اپنی مرضی کرو۔ اب انسانوں کو جب کہہ دیا گیا نا کہ جاؤ اپنی مرضی کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی ڈبل آزمائش میں ہیں، ہم زیادہ آزمائش میں ہیں، کیونکہ فرشتے اب بات ہونے لگی ہے کہ لا یسبقونہ، وہ نہیں کسی چیز میں بھی آگے بڑھتے، جو وہ کرتے ہیں بات کیا کرتی ہیں؟ بالقولی، اپنی بات میں، یعنی اپنے پاس سے وہ ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتے۔ آپ یہ سوچیں، اپنے لب کشائی نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، صرف جو اللہ نے کہنا ہے، یعنی بالکل وہ اللہ کے ماتحت ہیں، مطیع ہیں، غلام ہیں، تو وہ کوئی بات میں آگے نہیں بڑھتے کچھ کہنے میں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ جو بھی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، باقی دیکھیں
تمام طاقتیں جو ہے نا وہ فرشتوں کو بہت دیں، ہم سے زیادہ وہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیزیں دی ہیں، قوتیں، کہ کوئی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ جان نکالتا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سور پھونکے گا، کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں، اور کسی کی ڈیوٹی لگا دی جبرائیل علیہ السلام کی کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں دنیا میں 1,24,000 سب کے پاس وہی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، مطلب ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب دیکھیں جب یہ دنیا نہیں بنی تھی نا، اگر ہم تب کی تھوڑی سی بات کریں کہ تو انہی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبکہ ابلیس بھی ایڈ تھا فرشتوں میں، یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اور جا کے جنات کو اس زمین سے نکال دو، انہوں نے یعنی کہ خون خرابہ کیا ہوا ہے تو ان کو یہاں سے نکال دو، تب انہوں نے اللہ کے حکم میں آ کے جنگ کی باقاعدہ اور ان کو یہاں سے نکالا۔ تب سے کہتے ہیں کہ یہ جو جنات ہیں یہ دور دور وادیوں میں رہتے ہیں، اوپر اوپر پہاڑوں کے، سمندروں کے اس پار، یعنی کہ انسانوں میں یہ نہیں آتے، لیکن کسی کوئی ایسی جگہ جو یوز نہیں ہوتی اور بہت اوپر ہے اس میں بھی ہوتے ہیں وہ، اور باقی واللہ عالم کہ اللہ کے حکم سے وہ کہاں کہاں آ جائے ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اتنی طاقتیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ لب کشائی بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی مرضی سے اپنا لب بھی نہیں ہلا سکتے، تو کہا وہ وہی عمل کرتے ہیں، تم ان کو میری اولاد کہتے ہو کہ وقال اتخذ الرحمن ولدا، یعنی تمہارے رحمان کی اولاد ہے؟ نہیں، سبحانہ ہو، وہ تو پاک ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، وہ اس کے صرف بندے ہیں، وہ تو کسی بات میں آگے بھی نہیں نکل سکتے، وہ وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ پھر اور بھی ان کی خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ما بین ایدیہم، کہ ان کے آگے کیا ہے، یعنی فرشتوں نے آگے کیا کرنا ہے اللہ ہی جانتا ہے، وہ نہیں جانتے، فرشتے نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک بات بتا دی کہ فرشتوں کو غیب کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی باتیں آگے جو ہونی ہے وہ جان سکے، فرشتے بھی نہیں جانتے جو اللہ کے پاس رہتے ہیں ہر وقت، وہ 8 فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جن کے قد اتنے ہیں کہ وہ جب عرش کو اٹھاتے ہیں تو زمین کی آخری تہ میں اس کے پاؤں ہیں ان کے، وہ نہیں جانتے کہ عرش کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے لمحے کیا کرنا ہے، یہ بتا دیا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، یعنی فرشتوں کے آگے ہے، فرشتے نہیں جانتے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور نہ ہی وہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں، کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ ویسے تو جو اللہ والے ہیں نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نہ کرے کوئی موقع ایسا ہوتا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہہ دیتے کہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس اتنی قوت ہے میری مدد کرو، نہیں، وہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، اور وہ کہہ بھی نہیں سکتے اور وہ فرشتے کر بھی نہیں سکتے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں کہ آپ کو اس آگ سے ہم نکالیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے آئے ہیں، کہا نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتوں کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے آگے کوئی کسی کی اپروچ کر دیں کہ اے اللہ یہ میرا فلاں لگتا ہے یا میرا قریبی ہے، اس کو آپ نہ بخش دیں۔ تو یہ ہم کس بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج دیکھ لیں دربار کی چھٹی دی ہوئی ہے کہ میلہ ہے، کہ یہ جو دربار صاحب والے ہیں یہ ہماری بات جو ہے نا مانیں گے اور پھر یہ اللہ سے کہیں گے تو اللہ ہماری بات مانیں گے۔ تو یہ ہم کن جو ہے گمراہیوں میں پڑے ہیں، جب فرشتے ہماری کوئی اپروچ نہیں کر سکتے تو یہ قبر والے جو مردہ ہو گئے ہیں، ہم نے بھی کل مردہ ہو جانا ہے، جو ہم سے پہلے گئے وہ بھی مردہ ہو چکے ہیں اور غائب ہو چکے، ختم ہو چکے، اللہ ہی انہیں جگائے گا۔ تو ان قبر والوں نے آپ سوچیں کہ ہماری کیا مدد کرنی ہے جب فرشتے نہیں کر سکے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کر سکا، نہ انہوں نے مدد لی، یہ اللہ ہی ہے، صرف اللہ سبحانہ ہو، بس وہ پاک، اس کو وہ ہر چیز ہر شرک سے وہ پاک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لمن ارتضا وہم من خشیات ہی مشفقون، اللہ سوائے وہ اس کی رضا کے
اور کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو من خشیات ہی مشفقون، وہ تو اس کی یعنی کہ اللہ کے سامنے اس کی ہیبت کے ڈر سے لرزاں و ترزاں ہیں. یعنی وہ تو خود خوف الہی میں ہے، وہ تو خود ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ایسے آپ دیکھ لیں کہ فرشتے فرما بردار ہیں کہ ہماری وہ روٹین نہیں ہے عبادت کی. مطلب کہ 70,000 کہتے ہیں فرشتے اوپر جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، جو اسی خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور اسے کہتے ہیں، تو اس کا طواف کرتے ہیں. 70,000 جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، لیکن کیا کرتے ہیں؟ تسبیح میں کھڑے. وہ صرف اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں جو ہم اتنی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی چونکہ ڈیوٹی ہے، اللہ نے ان میں یہی ڈالنا ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے. ہمیں مرضی ڈال دی، ہم اپنی مرضی کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم جو چاہیں ہم وہ کریں گے. یہاں تک ہم اپنی مرضی استعمال کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایتھیسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں. وہ کہتی ہے اللہ تو ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی، کہ دنیا تو خود ہی بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، خود ہی فنا ہو جائے گی. یعنی اس حد تک بھی پہنچ گئے اپنی مرضی کرتے کرتے، اتنے خود مختار ہم ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. اب سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اتنی بڑی اب دھمکی جو فرشتوں کو ہے، اس سے ہم نے نصیحت پکڑنی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو وَمَن جو کوئی بھی یقل منہم ان میں سے بھی کہے، کن میں سے؟ فرشتوں میں سے، کیونکہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. فرشتوں میں سے بھی ان میں سے اگر کوئی کہے کہ انی الہ من دونہ، کہ میرا الہ اس کے سوا کوئی اور بھی ہے. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. یعنی فرشتے بھی اگر کہیں کہ ہمارا الہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کو دھمکی دی جا رہی ہے. تو فذالک نجزیہم، تو ہم انہیں بھی بدلہ دیں گے جہنم کا. تو ہم تو ان کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے، تمہاری کیا ہستی ہے. یعنی وہ فرشتے جنہوں نے دن رات ایک کر دی ہے، جو ہمارا سانس چلتا ہے ان کی تسبیح چلتی ہے، ان کو اللہ 1 منٹ نہیں لگائے گا اگر کہہ دیں کہ الہ اور بھی ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ الہ اور بھی ہے تو ان کو بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے. تم کس بھول میں ہو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم انسانوں کو، کہ تم کس بھول میں ہو کہ تم الہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی چل کر جاتے ہو اور کہتے ہو یہ بھی ہمارے معبود ہیں. اس کا مطلب ہے دیکھیے اکثر ٹاپک جو ہے نا قرآن کا ٹاپک اکثر رہتا ہے شرک کا ہی. آپ یہ غور کر لیں، پورے قرآن میں اللہ کوئی اپنا نیا میسیج دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹاپک کیا چل رہا ہوتا ہے؟ شرک کا. شرک اتنی بری چیز ہے کہ اگر یہ کیا تو آپ بخشے نہیں جائیں گے، اگر یہ نہ کیا تو آپ کے گناہ، زنا، چوری، ڈکیتی، ایک دوسرے کو مارنا، مکاریاں کرنا، حق مارنا، امانت میں خیانت کرنا، آپ نے دنیا میں جو بھی کچھ کیا ہے نا، اگر اس کا حساب کتاب ہو گیا برابر، شرک نہ کیا ہوا تو یہ سب معاف ہو جائے گی. توبہ کر لی سب معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے شرک کرنے سے توبہ نہ کی تو کچھ نہیں، پھر نہیں بخشش. اتنی بڑی چیز ہے. آپ سوچیں کہ اگر ہمیں یہ اللہ توحید دے دے، اپنی ربوبیت دے دے، اپنی الوہیت دے دے. یعنی ربوبیت کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ہی پالنے والا. الوہیت دے دے، توحید دے دے. اگر یہ دونوں چیزیں وہ ہمیں دے دے نا تو سمجھے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا مال مل گیا. ہم مالا مال ہو گئے ہیں کیونکہ ہم شرک نہیں کر رہے. اور اگر ہم شرک نہیں کر رہے تو ہم بخشے ہی جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی ہماری غلطیاں، جو بھی ہماری خطائیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی. کیونکہ اللہ کہتا ہے شرک ایسی چیز ہے کہ اگر فرشتوں نے بھی کوئی بات ایسی کی تو انہیں بھی میں جہنم میں ڈال دوں گا. کیوں؟ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. دیکھیے اللہ نے ظالم کس کو کہا ہے؟ جو شرک کرتے ہیں. ہم ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں. یعنی ہمارا حق مار لیتے ہیں، ہماری کوئی زمین چھین لی، ہمارا کوئی گھر چھین لیا، ہم پہ کوئی ظلم کر دیا تو ہم اسے ظالم کہتے ہیں. اللہ ان چیزوں پہ ظالم نہیں کہتا. جتنی مرضی زیادتیاں دنیا میں کوئی کر، اگر میرا شریک ٹھہرایا تو تم ظالم ہو.
باقی بدلے ادلے بدلے میں پورے کر دوں گا. اللہ شرک کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں.